عمر بن عبدالعزیز 3 بر اعظم پر حکومت کی. عمر بن عبدالعزیز، بنو امیہ، مروان 9 مہینے حکومت کی. اس کا بیٹا عبد الملک بن مروان 21 برس حکومت کی. اس کا بیٹا ولید 10 سال حکومت کی. اس کا بیٹا سلیمان 2.5 سال حکومت کی. اسی تخت پر بیٹھے عمر بن عبدالعزیز. پہلے چاروں نے اللہ کے شریعت کو قربان کیا حکومت کے لیے. عمر بن عبدالعزیز نے اپنے آپ کو قربان کیا اللہ کے لیے. حکومت کو پاؤں کے تلے رکھا اور اللہ کی رضا کو سامنے رکھا. کیسی سلطنت کی؟ جب گورنر تھے تو 60 اونٹوں پہ سامان چلتا تھا. جب امیر المومنین بنے تو بچے کہنے لگے ماں سے، بچے بچیاں 12 تھے، ماں سے کہنے لگے کہ عید کا موقع آ رہا ہے، ابا سے کہو ہمیں نئے کپڑے تو لے کر دیں. ان کی ماں کا نام ہے فاطمہ، بچوں کی ماں کا نام فاطمہ بنت عبد الملک. یہ دنیاوی سٹیٹس میں سب سے بڑی خاتون گزری ہے. آج تک اس کے لیول کی کوئی عورت نہیں آئی. دادا بادشاہ، باپ بادشاہ، 4 بھائی بادشاہ، 6 خامند بادشاہ، 7 نسبتوں سے یہ عورت شہزادی رہی ہے. حضرت عمر گھر آئے، بیگم نے کہا بچے کپڑے مانگ رہے ہیں. حضرت عمر کہنے لگے میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں، تنخواہ میں تو مشکل سے روٹی پوری ہوتی ہے، کہاں سے لے کر دوں؟ تو تھوڑی دیر خاموش رہی بیگم. پھر کہنے لگی آپ ایسا کریں، اگلے مہینے کی سیلری ایڈوانس لے لیں، اس سے میں کپڑے لے لیتی ہوں اور روٹی کا خرچہ میں مزدوری کر کے گھر بیٹھے مزدوری کر کے چلا لوں گی، آپ 1 مہینے کی تنخواہ ایڈوانس لے لیں. حضرت عمر بن عبدالعزیز واحد خلیفہ ہیں جن کے دور میں 3 بر اعظم میں زکوٰۃ لینے والا باقی نہیں بچا تھا. 3 بر اعظم میں ایک آدمی زکوٰۃ لینے والا نہ بچا. اور اپنا حال یہ ہے کہ بیگم سے کہہ رہے ہیں پیسے کوئی نہیں، کپڑے کہاں سے لے کر دوں؟ اور بیگم طریقہ بتا رہی ہے کہ آپ اگلے مہینے کی تنخواہ ایڈوانس لے لیں، اس سے میں کپڑے لے لوں گی اور چولہے کا خرچہ، روٹی کا خرچہ میں گھر بیٹھ کے مزدوری کر کے کما لوں گی. تو حضرت عمر کہنے لگے ہاں یہ ٹھیک ہے. باہر آئے وزیر خزانہ مزاحم، انہیں بلایا کہ بھائی ہمیں اگلے مہینے کی تنخواہ ایڈوانس چاہیے. اس نے کاغذ قلم آگے رکھ دیا، کہا حضرت یہاں لکھ کے دے دیں، آپ 1 مہینہ زندہ رہیں گے میں تنخواہ دے دیتا ہوں. اب مجھے لکھ کے دے دیں آپ 1 ماہ زندہ رہیں گے میں آپ کو تنخواہ دے دیتا ہوں. چپ کر کے اٹھے، ایک لفظ نہیں بولے، گھر گئے. حضرت اپنی بیگم فاطمہ سے کہا بیگم بچوں سے کہہ دو کہ باپ کے پاس کپڑے لے کر دینے کی سخت نہیں ہے. اور خزانے ایسے بھرے پڑے تھے کہ زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں تھا. عید کی نماز ہوئی، نماز کے بعد جب ساری فیملی ملنے آئی اور بچے بھی ملنے آئے تو ان کو دیکھ کر ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہنے لگے بچوں آج تمہیں دکھ تو ہوگا اپنے باپ پر کہ ایک جوڑا کپڑا بھی لے کر نہ دیا عید کا. تو ان کے ایک بیٹے نے کہا ابا جان آج ہم بڑے خوش ہیں، ہمارا سر اونچا ہے کہ ہمارے باپ نے مسلمانوں کے مال پہ ڈاکہ نہیں ڈالا، ہمیں قربانی کا بکرا بنایا لیکن مسلمانوں کے مال میں خیانت نہیں کی. یہ ان کا طرز حکومت تھا، اس طرح انہوں نے حکومت کی. گھر میں تشریف لائے تو بیٹیوں سے بات کی تو انہوں نے منہ پہ ایسے دوپٹہ رکھا ہوا، منہ پہ دوپٹہ رکھ کے بات کریں. تو فرمانے لگے کپڑا تو ہٹاؤ، دوپٹہ کیوں رکھا ہوا ہے؟ تو گھر کی خادمہ زور زور سے رونے لگی، کہنے لگی امیر المومنین آج آپ کی بیٹیوں نے کچا پیاز توڑ کے روٹی کھائی ہے تو وہ اس کی بو ہے منہ میں، آپ کو بو سے نفرت ہے اس لیے منہ پہ کپڑا رکھ لیا. تو حضرت عمر اتنا روئے کہ ان کی داڑھی تر ہو گئی. کہنے لگے آخر میں جب تھوڑا آسرے میں آئے کہا میری بیٹیوں تمہارا باپ تمہیں بڑے اچھے کھانے کھلا سکتا ہے لیکن میں جہنم کو برداشت نہیں کر سکتا، میں جہنم کی آگ برداشت نہیں کر سکتا. اب مرنے کا وقت آ گیا، ان کو زہر دیا گیا. جب ان کی موت کا وقت قریب آیا تو انہوں نے رجا بن حیوہ کو بلایا، ان سے فرمانے لگے سنو اب میں مرنے لگا ہوں، مجھے پہلے ضرور چیک کرنا کہ میرا اللہ میرے ساتھ کیا کرتا ہے. جب ان کا انتقال ہوا
جب عمر بن عبدالعزیز کی ڈیڈ باڈی قبر کے قریب کی گئی تو ایک دم ایسے ایک پرچہ ہوا میں اڑتا ہوا سب نے دیکھا، وہ آتے 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 یوں آ کے حضرت عمر کے سینے پر گر گیا۔ سب دیکھ رہے ہیں۔ جب پرچے کو اٹھا کے دیکھا گیا تو اس پہ ایک سطر پہ لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور دوسری سطر پہ لکھا تھا براءۃ من اللہ لعمر بن عبد العزیز من النار، یہ عمر کے لیے جہنم کی آگ سے نجات کا پروانہ ہے۔ 3 بر اعظم کی سلطنت لے کر وہ جنت کا پروانہ لے کر دنیا سے گئے۔ جب ان کو قبر میں اتارا گیا تو انہوں نے رجا بن حیوہ سے فرمایا تھا مجھے تم نے دیکھنا ہے کہ کیا ہوتا ہے؟ تو رجا فرماتے ہیں جب میں قبر میں اترا اور ان کے کفن کی گرہ کو کھول کے دیکھا تو چہرہ قبلے کی طرف فکس تھا، اور مجھے یوں لگا جیسے 14ویں رات کا چاند قبر میں اتر آیا ہو۔ میرے عزیزو، طلبہ و طالبات، اللہ کو اپنی منزل بناؤ، اللہ کو اپنی منزل بناؤ، اللہ کو اپنی منزل بناؤ۔